بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزاج کی درستگی، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ میں ایک چھوٹی سی حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر ہم جب تھوڑا سا غور کریں گے تو موضوع بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ مجھے شاید کہنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے پیدائش کے بعد، جب اس کی ایج کوئی 3.5 سے 4 سال کے درمیان میں ہو جاتی ہے، تو پیرنٹس کو سب سے زیادہ فکر، خاص طور پہ جو کپل ہوتے ہیں جن کا یہ فرسٹ بیبی ہوتا ہے، میں ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی ان کے ذہن میں جو ایک لحاظ سے ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور ان کو سب سے زیادہ فکر جو لائق ہوتی ہے وہ کس بات کی ہوتی ہے کہ جب ان کے بچے کی عمر کوئی 3.5 سے 4 سال کے درمیان میں ہو جاتی ہے۔ میں 1 منٹ اگر رکوں، آپ سے پوچھوں، اس کا آنسر یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ فکر جب 4 سال کا بچہ ہوتا ہے یا 3.5 سال کا ہوتا ہے تو ان کو بچے کی ایجوکیشن کے حوالے سے لاحق ہو جاتی ہے۔ ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، کہ ان کو اپنے سوسائٹی کی سب سے بہترین سکولنگ اس کو دی جائے، اس کو اپرچونٹی دی جائے کہ اس کی اچھے طریقے سے گرومنگ ہو، اس کو ایجوکیشن کی اچھی سہولیات میسر ہوں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ والدین کوئی بھی جو ان کے پاس دستیاب جو ذرائع ہوتے ہیں وہ اس کو بروئے کار لانے سے بالکل بھی گریز نہیں کرتے۔ اب آ جائیں ذرا موضوع کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد کیا یوں ہی چھوڑ دیا ہے، بے سہارا چھوڑ دیا ہے، اور اس کو تربیت کی، ایجوکیشن کی کوئی فکر نہیں ہے، یا اس نے انسانوں کی تربیت، ایجوکیشن اور گائیڈ لائن کے لیے کوئی اہتمام کیا ہے؟ اب ذرا دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ انبیاء کرام اور رسول، دیکھیں انسانوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ انبیاء کرام کو بھیجنے کا اہتمام کیا۔ بے شمار انبیاء کرام، 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر سب سے بڑھ کر معلم اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ سب سے بڑے پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فراہم کی، ہمیں ایجوکیٹ کیا، اور زندگی کا ایک ایک سٹیپ جو ہے وہ ہمیں بتایا۔ اور آپ کی زندگی کا خلاصہ، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو خلاصہ ہے نا، کہ جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا، تو رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، خدمت خلق، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کو سہولیات دینا، دوسروں کا برڈن اٹھانا، دوسروں کو انگلی سے پکڑ کے ان کی منزل تک پہنچانا، اور جو جہنم میں گر رہے ہیں ان کو جنت کی خوشخبریاں دے کے ان کو جنت کے ٹکٹ بانٹنا، یہ سرکار دو عالم کی ذمہ داری ہے۔ قیامت تک یہی آپ کا، آج بھی آپ کا دربار عالی، وہ بالکل وہاں پر آج بھی میلہ لگا ہوا ہے، آج بھی وہاں پر جناب خیر و برکت تقسیم ہو رہی ہے، آج بھی وہاں پر رہنمائی تقسیم ہو رہی ہے، آج بھی وہاں پر فقیروں کی، گداؤں کی، مانگنے والوں کی جھولیاں بھری جا رہی ہیں۔ سب سے اہم بات کی طرف آ جائیں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ مزاج اور ہمارا کردار، ہم نے اپنے مزاج کی جو سوئی ہے اس کو، جیسے جس طرح سے ہم بائک چلا رہے ہوتے ہیں یا جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ہیٹ والی سوئی پہ ہماری نظر ہوتی ہے نا، گرمیوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ ریڈ لائن میں تو نہیں جا رہی۔ ہم نے اپنے مزاج کی سوئی کو ریڈ لائن میں نہیں جانے دینا، اور اس کا اظہار ہو رہا ہے 2 چیزوں سے، ہمارا اخلاق، ہماری زبان، اور ہمارا کردار۔ دیکھیں مسلم سوسائٹی کو ویلفیئر سٹیٹ ہونا چاہیے، بڑا شور مچا پچھلی گورنمنٹ میں بھی، جی مدینہ کی ریاست ہم نے بنانا ہے، ویلفیئر سٹیٹ ہونا چاہیے نا۔ جو مسلم سٹیٹس ہیں پوری دنیا میں، اسپیشلی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ذرا دیکھیں ہم ادھر ہو کیا رہا ہے۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، یہ میں سب سے پہلے یہ بات کر رہا ہوں،
5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر ہم اکثریت کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کسی پرائیویٹ ادارے میں یا کسی اسپیشلی گورنمنٹ کے اداروں میں، پاسپورٹ آفس میں، جناب شناختی کارڈ نادرا آفس میں، ہمیں وابڈا میں، ہمیں جس طرح سے آپ گورنمنٹ کے محکمے آپ ان کو گنیں ذرا، ہمیں کام پڑ جائے. وہاں کی شاید تربیت، اور ہاسپٹلز میں تربیت یہ کی گئی ہے، خاص طور پہ جو ینگ جو ہمارے آفیسرز آ رہے ہیں ان کو ایتھکس پتہ نہیں کدھر ہیں، بتایا نہیں گیا ان کو، کہ انہوں نے جس طرح سے ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے کسی کا کام نہیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے یہ نکے صاحب اور یہ وڈے صاحب یہ ہم نے دکھانا ہے. اچھا پھر لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ جناب یہ CSS کر کے آیا اور یہ اس کے پاس افسری ہے، اس کے پاس نیلی بتی والی گاڑی ہے، اس کو کیا عوام کو ذرا احساس نہ دلائیں. ہم ایک ایک سگنیچر کے لیے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، جو بیچارے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے کوئی پرمیشن لینی ہے، جنہوں نے بیچاروں کوئی روزمرہ کے چھوٹے موٹے جو کام ہیں. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، اور اس کی ہم سے پوچھ ہونی ہے، یہ ہم سے پوچھا جائے گا. آپ کی ایجوکیشن ہے کام آنا، سہارا بننا، فیسیلیٹیٹ کرنا، انکریج کرنا، لوگوں کو فوری طور پہ جو ہے نا ان کے مسائل کو حل کرنا، نہ کہ روڈیٹ کرنا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت شکریہ.